واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، جیسا کہ گزشتہ 2 روز سے آپ کی خدمت عالیہ میں عنوان گفتگو کو جو میں نے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 سے آپ کے سامنے سشرہ محرم کے لیے انتخاب کیا ہے، اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں بہت سارے پہلو اور بہت ساری جہات ہیں جو قرآن مجید سے مربوط ہیں، اور یہی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا اور کلام الہی ہونے کا ایک بیان ثبوت ہے کہ خداوند متعال نے وہ آیات کی شکل میں جن مطالب کو 6666 آیتوں کی روشنی میں اور شکل و صورت میں بیان کیا، بعض آیات ایسی ہیں جو ان تمام آیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ وہ خلاصہ بھی شمار ہو سکتی ہیں۔ وہ آیات میں سے ایک آیت سورہ آل عمران کی یہی آیہ مجیدہ ہے۔ اگر آپ اس آیہ مجیدہ کے ان مطالب کو جو اس میں بیان ہوئے ہیں ان کا ترجمہ اور ان کے حوالے سے غور کریں تو قرآن مجید سے مربوط بہت سارے علوم اور بہت سارے معانی اور مفاہیم اس ایک آیہ مجیدہ میں موجود ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیہ مجیدہ علوم قرآن کے اتنے در کھول رہی ہے کہ اگر ایک مفسر اسی آیہ مجیدہ کی روشنی میں قرآن مجید سے مربوط علوم اور قرآن مجید میں موجود علوم کی تحقیق کرنا چاہے تو یہ ایک آیت بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ مثلا نزول قرآن کا ذکر ہے اور انزلہ کے ساتھ آیات محکمات کا ذکر ہے، آیات متشابہات کا ذکر ہے، تعویل قرآن کا ذکر ہے، اور تعویل اور تنزیل میں کیا فرق ہے پھر وہ موضوع سامنے آتا ہے۔ تفسیر اور تفسیر بالرائے یعنی اپنی مرضی سے تفسیر اور وہ ضوابط قرآنی کے مطابق تفسیر، ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ موضوع سامنے آتا ہے۔ محکمات اور متشابہات کا آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے یہ موضوع سامنے آتا ہے۔ راسخون فی العلم جن کا ذکر اس آیہ مجیدہ میں ہے وہ کون ہیں اور ان کے علم کی جہت کیا ہے اس کا ذکر آتا ہے، اور وہ تعویل قرآن جس کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے، اور بعض نے اس واو کو مستانفہ لیا یعنی الگ کر دیا تو کہا وہ تعویل صرف خدا کے پاس ہے۔ خود یہ موضوع کہ آیا صرف اللہ کے پاس تعویل قرآن کا علم ہو اور ان کو بھی معلوم نہ ہو جس پر قرآن اترا، تو پھر اس قرآن کی متشابہ آیات کا اور اس تعویل قرآن کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ چونکہ خدا کی ذات علم رکھتی ہے، یہ موضوع سامنے آتا ہے۔ اور ان تمام موضوعات کو جب آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس ایک آیت کے ضمن میں آ رہے ہیں، یعنی ایک آیت قرآن مجید کے اتنے علوم کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی لیے میں نے کل عرض کیا قرآن معجزہ الہی ہے، لیکن یہ معجزہ حسی نہیں، یہ معجزہ فعلی نہیں۔ معجزہ الہی قرآن کو سمجھنے کے لیے بصارت کی ضرورت نہیں، بصیرت کی ضرورت ہے، علم و شعور اور فکر و تدبر کی ضرورت ہے، قرآن مجید کے ان علوم سے آشنائی کی ضرورت ہے جو علوم ہمیں فہم قرآن میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن معجزہ الہی ہے اور معجزہ قولی ہے۔ ایک جملہ آج اضافہ کرتا ہوں، معجزہ فعلی میں نے کل اشارہ کیا تھا، معجزہ فعلی وہ ہے جو ایک وقت میں وہ نبی رسول یا وصی نبی دکھاتا ہے، اس معجزے کو زمان اور مکان کی قید کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے،
لہذا جب وہ معجزہ دکھانے کے بعد اس کا وقت گزر جاتا ہے تو وہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ اس معجزے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے تقاضا کرے کہ وہ معجزہ جب ہوا تو دکھاؤ تو آپ دکھا نہیں سکتے. مثال کے طور پر شق القمر کا معجزہ، یہ معجزہ گزر گیا، آپ اس کو ذکر کر رہے ہیں. وہ شق البحر کا معجزہ حضرت موسیٰ کے لیے وہ گزر گیا، توجہ فرمائیں. حضرت صالحہ کا معجزہ وہ گزر گیا. حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا اور وہ مادر ذات اندھوں کو بینائی دینا، وہ معجزات گزر گئے. اب توجہ فرمائیں، کتنی خوش قسمت ہے وہ امت جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی ہے. ان انبیاء کے معجزہ کا تقاضا کیا جائے تو حوالہ دے سکتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ان معجزات کا ذکر کیا ہے. لیکن وہ معجزات چونکہ فعلی تھے لہذا تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن اگر کوئی مجھ اور آپ سے تقاضا کرے کہ آپ کے نبی کا کون سا معجزہ ہے، تو آپ آج بھی قرآن اس کے سامنے پیش کر سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو جو بات کل عرض کی تھی کہ یہ قرآن کا وہ چیلنج جو 1400 سال پہلے تھا کہ اس کی ایک آیت کی مثل آیت لے آؤ، یہ چیلنج آج بھی باقی ہے. لہذا اسی لیے علماء نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، فرماتے ہیں قرآن اللہ کا معجزہ ہے اور نہج البلاغہ اسی صاحب معجزہ کی زبان کو چوسنے والے رسول کی زبان کو چوس کے پرورش پانے والے علی کی زبان سے نکلنے والا کلام ہے. اب دونوں میں مطابقت دیکھیں، پھر سمجھیں. جب کلام علی کی عظمت کو سمجھ جائیں اور وہ علی جب قرآن کی عظمت بیان کرے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کلام علی کی معنویت نہ سمجھ سکی تو جس کی معنویت کے سامنے علی یہ کہتا نظر آئے کہ نہ اس جیسا کلام آیا ہے نہ آئے گا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی. اسی لیے 3 جملے آیت اللہ مکارم شرازی نے فرماتے ہیں جو خصوصیات قرآن کی ہیں وہی نہج البلاغہ کی ہیں. اس جہت سے نہج البلاغہ بھی مولا کائنات کا معجزہ ہے. فرق اتنا ہے، قرآن اللہ کا معجزہ اور یہ علی کا معجزہ. نہیں توجہ فرمائیں، میں یہی جملہ یہاں کسی سال میں عرض کر چکا. ہم جب بحث کرتے ہیں بعض اوقات تو وہ کلامی بحث ہو جاتی ہے، کلامی سے نکل کر پھر وہ مناظرانہ رنگ اختیار کر لیتی ہے. مناظرے کے بعد پھر مجادلہ، اور مجادلے میں بھی وہ قرآنی، وہ اسلامی، وہ انسانی اصول مد نظر نہیں رہتے، اور پھر حق بات وہ ضد اور انا کا مسئلہ بن کر وہ ختم ہو جاتی ہے. عموماً ہمارے پنجاب اور پاکستان میں ہونے والے مناظروں نے، مجادلوں نے، بے جا بحثوں نے، وہ طنز و تنقید کے، وہ طعن و تشنیع کے، وہ تیروں نے اگر کچھ کام مثبت کیا ہے تو میرا یہ ایمان ہے اور نظریہ ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہوئے، چونکہ وہ مجادلہ کرنے والے کی روش نہ قرآنی تھی نہ آل محمد کے مطابق تھی. اس میں ذاتی انا تھی اور دوسرے مذہب پر ہر ذریعے سے تنقید کرنا تھا اور اسے زج کرنا مقصد تھا. اسے قائل کرنا مقصد نہیں تھا، مائل کرنا مقصد نہیں تھا، اسے زج کرنا مقصد تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ دوسروں کی توہین اور تحقیر کر کے حق بات بھی پہنچائی جائے تو قرآن اس روش کو تسلیم نہیں کرتا. قرآنی روش، قرآنی طریقہ کہ دلیل سے، حقیقت سے اور شائستگی اور شستگی سے بات کی جائے. تہذیب آل محمد، بڑی خوبصورت الفاظ ذکر فرما رہے تھے آغا افتخار عارف کہ تہذیب عزا، اس تہذیب عزا سے ہی
ایسے رویے پروان چڑھنے چاہیے جن میں حسینی کردار نظر آئے، گفتگوؤں میں، رویوں میں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، یہ رویے اس منبر سے پروان چڑھنے تھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس لہجے میں بات کر رہا ہوں اور اس انداز میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، کہنا نہیں چاہتا کہ اس منبر سے ہم نے اپنے مخالفین کے لیے جو رویے، جو الفاظ، جو طریقہ کار اپنایا، اس سے کوئی نزدیک نہیں ہوئے۔ آج مجالس میں دوسروں کی شرکت کم ہو گئی، تو کبھی آپ نے غور و فکر کیا اس کا سبب کیا ہے اور اسباب کون سے ہیں؟ ان پہ غور کیا؟ اگر آپ تان و تشریح کے ساتھ، طنز و تنقید کے ساتھ اور منطق اور لاجک سے ہٹ کر بات کریں گے تو کوئی نزدیک نہیں آئے گا۔ دلائل اور حقائق سے بات کریں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ سودا کھرا ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ آپ کا عیب ہی یہ ہے کہ آپ نے بے عیب کو مانا ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ آپ کا عیب ہی یہ ہے کہ آپ نے بے عیب کو مانا ہے، لیکن عیب یہ ہے کہ بے عیب کو مان کر وہ اپنے عیب دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بے عیب کو ماننے والے خود اپنے عیبوں کو متوجہ ہوں اور ان بے عیب کو نمونہ بنا کے وہ عیب نکالیں اور نمونہ عمل بنے اپنی اپنی جگہ پر۔ وہ مشہور روایت ہے جو ہمارے علماء ذکر فرماتے ہیں کہ آنے والا آیا معصوم کے پاس، کہنے لگا مولا اب حالات مشکل ہو گئے، آپ کے مکتب کی، آپ کے فرامین کی ترویج و تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نہ کرو۔ کہنے لگا مولا چھوڑ دوں؟ فرمایا یہ تو نہیں کہا۔ تو مولا کیسے کروں؟ کہا جیسے پہلے کرتے تھے ویسے نہ کرو، پہلے زبان سے کرتے تھے اب کردار سے کرو۔ تم جہاں بیٹھے ہو تمہارا کردار بولے اور سامنے والا کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ کون ہے؟ وہ منطق، وہ لاجک، وہ دلائل، وہ حقائق۔ اور میں نے یہ جملہ کہا تھا، آپ متوجہ بھی ہو جائیں گے اور محظوظ بھی ہو جائیں گے۔ دیکھیے، جو مذہب، جو مکتب، جو نظریہ، جو آئیڈیالوجی آپ کو تحقیق سے روکے، سمجھ لینا اس کے پاس کوئی کمزوری ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تحقیق نہ کرو، اس سے آگے نہ جاؤ، اگر کوئی سوال کیا جائے اور وہ سرزنش کرے تو سمجھ لو اس میں کمزوری ہے۔ آپ کا تو امام ہی ایسا ہے جو کہتا جو جی میں آئے پوچھو۔ تو میرا علی سوالوں سے گھبرانے والا نہیں، چونکہ سوال کرنے والا جاننا چاہتا ہے۔ علی چاہتا ہے میرے ماننے والا جاہل نہ ہو، عالم ہو۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ علی کو جہلا سے خطرہ ہے، علماء سے نہیں۔ علماء بمانا صاحبان علم، شعور، تدبر، تفکر۔ مولا کو ان جہلا سے خطرہ ہے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا ڈاکٹر شریعتی نے، کہتا ہے علی کے سر پہ تلوار مارنے والے اگر عبد الرحمن ابن ملجم کو سمجھ جاتے تو پتہ چل جاتا کہ علی کو خطرہ سب سے زیادہ کن سے ہے۔ کہتے ہیں صفین میں علی کے سر پہ تلوار نہ مار سکے، صفین والے، جمل والے نہ مار سکے، لیکن نہروانی نے مار لی۔ کیا وجہ تھی؟ اس کے پاس کیا تھا؟ اور جانتے ہیں اس نے 18 اور 19 کی درمیانی شب کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ یہ شب قدر ہے، شب قدر میں افضل ترین کام کروں، اور کہا ایسا کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ توجہ فرمائیے، علی کے سر پہ تلوار مال کے امیر المومنین کے رضائے خدا چاہتا ہے۔ یہ ہے جہالت، یہ ہے جہالت۔ اب میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس تناظر میں لیجئے گا، امت کی حالت بھی دیکھو تو ایسا ہی ہے، وہی خارجی فکر چل رہی ہے، قتل کر رہے ہیں اور اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ہے نا ایسا؟ اور ہم میں بھی وہی سوچ، وہی فکر پروان چڑھ رہی ہے۔ ایسے ہیں لوگ کہ جو جہالت میں پاکیزہ ترین لوگوں پر زبان درازی کر رہے ہیں،
पाकीज़ा तरीन लोगों पर तानो तशनी कर रहे हैं, वो जिन्होंने गैरत ईमानी और गैरत दीनी और गैरत अलवी व हुसैनी का मुजाहरा करते हुए घर बाहर बच्चे औलाद सब छोड़ी ताकि मेरी और आपकी इज्जत मकतब बाकी रहे। आज उनके 2-2 साल के बच्चे यतीमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे न रोक सके, उनकी जवान ज़ौजा न रोक सकी, उनके माँ बाप के आंसू न रोक सके, और ये कहते हुए चले कि आज की असरे करबला में फिर हुसैन को हमारी ज़रूरत है। मेरी बातें तवज्जो फरमा रहे हैं? मुतवज्जे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं किस तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ? कौन है वो जिन्होंने इस गैरत ईमानी और दीनी और इलाही का मुजाहरा करते हुए हमारी गैरत ईमानी और इस्लामी को बचाया? मैं आसान सी मिसाल देता हूँ, दीनी मसला है, किसी के घर पे हमला हो, घर पे कोई दरवाजे पे हमला करे, इस्लाम कहता है उसे बचाते हुए तुम उसे मार दो, गाजी हो, जिसने हमला किया मारे जाओ, शहीद हो। है ना ये? यार घर की चार दीवारी अहम है या घर में जो मौजूद हैं उनकी गैरत के लिए लड़ रहे हो? उनकी गैरत के लिए। अगर घर इतना अहम है तो आले मोहम्मद से मंसूब वो मज़ारात, वो रोज़े, वो ज़रिया, वो कितनी अहम है? उनका मेरे घर से और आपके घरों से ज़्यादा मकाम है या नहीं? वो अल्लाह के घर हैं, वो रूए ज़मीन पर बैतुल्लाह से कम नहीं है, जहां इंसान कामिल दफन है, मदफन आइम्मा का मकाम व मर्तबा काबे से कम नहीं, चूंकि रूह काबा इंसान कामिल है। ऐसे ही है। तो जो इन मज़ारात को बचाने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? कोई ढकी छुपी बात है? आज सोशल मीडिया आपके सामने नहीं है, क्या आपको पता नहीं चल रहा? कौन है वो जो अपनी जवानियां लुटा रहे हैं? कौन है वो जिन्हें कोई शय रोक नहीं पा रही, और वो किसके हुक्म पे जा रहे हैं? वो किसकी वजह से जा रहे हैं? नहीं, मैं बात और आसान करता हूं, पढ़ा लिखा मजमा होता है, आम लोग नहीं है। पढ़ ले, तारीख पढ़ ले, जब भी करबला पे हमला हुआ रोज़ा हुसैन की तौहीन हुई, मसमार किया गया। बनी उमैया, बनी अब्बास के बाद उस्मानी बादशाहों के दौर में भी, और उसके बाद वहाबियत के दौर में भी आले सऊद ने भी करबला पे हमला किया, करबला पे हमला करके मज़ार को मसमार कर दिया। पढ़ ले, आईने वहाबियत में उसके मुकदमे में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने वो सारी सूरत हाल नकल की। हर दौर में हमला हुआ तो दुश्मन पहुंच गया इन जरियों पर, आज क्यों नहीं पहुंच सका? नहीं, आपकी खामोशी को क्या समझूं? आपकी खामोशी को क्या समझूं? क्या आप इस बात की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं? आज इमाम हुसैन की जरी महफूज है। आज छोटा दुश्मन नहीं था, उसके पीछे आज का यजीद भी था, शिमर भी था। आज का यजीद अमेरिका भी था, इसराइल भी था, आले सऊद भी था। पूरी खारजियत, नासबियत, यजीदियत, तागूत हाथों में हाथ देकर गिराने आया कि इराक पे हमला करो, खत्म करो, सीरिया पे हमला करो। वो दुश्मन कह रहा था हम चंद घंटों में ये बगदाद से गुजर के करबला पहुंचने वाले हैं। बताएं, कह रहा था या नहीं? था या नहीं ऐसा? सीरिया में दुश्मन कह रहा था। बताओ, आज सालों साल गुजर कर दुश्मन पीछे गया, शिकस्त हो गई, तो ये शिकस्त किसकी वजह से हुई? मेरी बातें मुतवज्जे हैं? भाई, जिस हस्ती ने अपने मुल्क की सालमियत का परवाह नहीं की, जिसने कहा ये मुल्क है ही अइम्मा के लिए, वो हस्ती
جس کی ایک جنبش قلم سے نکلا کہ ہر عراقی پر جہاد کرنا واجب کفائی ہے، اس کے ایک فتوے کے بعد بغداد میں 16 لاکھ لوگ نکل آئے، رضاکار فورس بنی، پوری طاقت کے ساتھ بنی امیہ بنی عباس کے کینے اور بغض لے کر آنے والے یزیدی فوج کے بچے ہوئے، یہ ان کی اولادیں آئی لڑنے کے لیے، لیکن آج کی عصر کربلا میں آج کے کربلائیوں نے ان یزیدیوں کو شکست دی، تو کس لیے دی؟ کس کی بنیاد پہ دی؟ کس کی وجہ سے دی؟ پہلے بھی یہی عراق تھا، پہلے بھی یہی تھا، اس وقت کیوں کامیاب نہ ہوئے؟ آج کیوں ہوئے؟ ایک شے تھی، ایک شے، مرجعیت، رہبریت۔ رہبریت اور مرجعیت جب مل گئی تو دشمن کو شکست ہو گئی۔ آج کوئی زبان جو رہبریت اور مرجعیت کے خلاف اٹھے، سمجھ لینا یہ حسینی آواز نہیں ہے، یہ یزیدی آواز ہے۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، نہیں مجھے بولنے دیں، مجھے بولنے دیں، مجھے بولنے دیں۔ کوئی ایسا نعرہ نہیں لگائیں گے، میں نعرے لگاؤں گا، میں آپ سے کہوں گا، میں مخاطب ہوں۔ آج یہ باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں حقیقت پسند انسان ہوں۔ بہت سارے لوگ آج کسی نوحہ خان ہمارے فرحان علی وارث بھائی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، ماتمیوں، نوحہ خانوں، آؤ آؤ، یہ ماتم کی صدائیں، یہ یا حسین کی صدائیں، ہم اگر آج عزت آبرو غیرت کے ساتھ سر اٹھا کر دنیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں جن کا امام زندہ ہے، تو اس امام کی مدد انہیں ہی ملی ہے جنہوں نے امام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یا حسین کہتے کہتے آج کے یزیدیوں کے مقابلے پر اکبر کا کردار پیش کیا ہے، قاسم کا کردار پیش کیا ہے۔ آج کی عصر کربلا میں کامیابی اس لیے ملی کہ وہ اصل تشیع، وہ روح تشیع جس کا خلاصہ ہوتا ہے وہ ولایت اور رہبری میں، وہ مرجعیت میں، اس کے پشت پر کھڑے ہو گئے۔ وہ جب امامت آئی تو اب وطنیت، اب قوم پرستی نکل گئی۔ توجہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں یہ باتیں کرنے میں مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ کوئی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ مجلس میں کیا پڑھ دیا۔ الحمدللہ مجھے اسی لیے فخر ہے، اور مجھے ان دوستوں سے جو اس انجمن میں ہے اسی لیے محبت ہے کہ ان کا مطمع نظر کچھ اور ہے، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کی عصر کربلا میں کامیابی ملی، کب ملی؟ یہ وطنیت، یہ عصبیت، یہ عرب و عجم کا جھگڑا بہت بڑا جھگڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ جانتے ہیں عرب و عجم میں کتنی مخالفت ہے، پتہ ہے، وہ عجم اور عرب کی مخالفت تھی، لیکن جب مرجعیت آئی، مرجعیت یعنی امامت کی نیابت آئی، تو اب اس مرجع کے حکم پر، اس رہبر کے حکم پر عمل کرنا ہر کسی نے اپنا دینی اور ایمانی فرض سمجھا۔ اب جغرافیائی حدیں ٹوٹ گئی، اب عرب و عجم ٹوٹ گیا، سب نے کہا اس کا فرمان امام کا فرمان ہے۔ اب ہر کوئی میدان میں نکل آیا۔ سنو، دشمن میری اور آپ کی اس طاقت کو سمجھ گیا ہے، سمجھ گیا ہے، اور اس طاقت کو توڑنا چاہتا ہے۔ کس طاقت کو؟ مرجعیت کو توڑنا چاہتا ہے، رہبریت کو توڑنا چاہتا ہے، تمہاری یکسوئی کو توڑنا چاہتا ہے۔ کیسے توڑے گا؟ سب سے پہلا کام یہ کرے گا، تمہیں مرجعیت سے دور کرے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کرے گا، تمہیں رہبریت سے دور کرے گا۔ رہبریت اور مرجعیت سے خطرہ کس کو ہے؟ سنے، اس سے خطرہ شیعت کو نہیں۔ اگر شیعت کو خطرہ ہوتا تو آج شیعت کے وہ شعار، وہ شعائر اللہ، یہ مرجعیت نہ بچاتی۔ آج کربلا کو بچانے والے آپ ظاہری ہاتھ نہ دیکھیں، وہ باطنی فتویٰ دیکھیں۔
جس فتوے نے یہ کام کیا، تو اس کو دشمن توڑے گا کیسے؟ تمہیں اور مجھے بدبین کرے گا، بدگمان کرے گا، بدظن کرے گا۔ اور دوسرا کام، میرا اور آپ کا دینی محور و مرکز مرجعیت ہے۔ وہ جگہ جہاں وہ مرجعیت اور رہبریت ہے، وہاں سے دشمن کے خلاف آواز جا رہی ہے۔ آج فلسطین ختم ہو جاتا اگر رہبریت اور مرجعیت نہ ہوتی۔ آج یمن کے مظلوموں کے لیے کوئی نہ بولتا اگر وہ رہبریت نہ ہوتی۔ آج بحرین کے لیے کوئی نہ بولتا اگر وہ رہبریت نہ ہوتی۔ تو بولے وہ رہبریت دشمن کو للکار رہی ہے، اس دشمن کو خطرہ ان سے ہے۔ اور وہ خطرہ کس سے ہے؟ یہ جو ہمارے اندر اس مرجعیت کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ اس کا حکم امام کا حکم ہے، جب یہ نظریہ قوم میں راسخ ہو جائے گا تو ایک فتوے پہ ہر کوئی گھر سے نکلنا واجب سمجھے گا۔ یہ ہے دشمن تمہیں دور کرنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، رہبریت سے مرجعیت سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ کیسے کرے گا؟ متبادل دے گا، متبادل۔ اور متبادل دے گا کس کے ذریعے؟ سنیں، دشمن اگر اپنے اصلی چہرے کے ساتھ آئے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ دشمن اپنے اگر اصلی چہرے کے ساتھ آئے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا۔ نہیں، اب آپ کو میں نے متوجہ بھی کر لینا ہے اور پیغام بھی دے دینا ہے۔ بھائی دیکھیں، سرکار کے ساتھ سارے اصحاب تھے، لڑ رہے تھے مشرکوں سے، لڑے نا۔ کسی نے شک کیا کہ ان سے لڑنے میں ہمیں یہ تحفظات ہیں؟ بولیں نہیں کہا۔ لیکن علی کے رفاقت میں جب لڑنے آئے تو کہنے لگے اب نہیں لڑ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ بیان کروں گا، جب تعویل قرآن کا بیان کروں گا، حدیث رسول سے ثابت کروں گا کہ مولا علی اور سرکار کی جنگ کا مقصد ایک تھا۔ آج اشارہ کرتا ہوں کیوں علی کی رفاقت میں ہونے کے باوجود لوگوں نے شک کیا، نہ لڑے، مولا کا ساتھ لوگوں نے نہ دیا۔ کیوں نہ دیا؟ چونکہ رسول کے سامنے شرک آیا ہے، علی کے سامنے منافقت آئی ہے۔ نہیں، جب باپ آیا تو جو اس کی زبان پہ تھا وہی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا لات اور منات اور عزا کی جے، تو اس نے اٹھایا بھی لات منات اور عزا کو تھا۔ لیکن جب بیٹا آیا، ہدف باپ کا تھا، لیکن اب سامنے قرآن آ گئے۔ میری بات نہیں پہنچ رہی۔ سامنے قرآن آ گئے، اب علی کی رفاقت میں ہو کر بھی نہ لڑ سکے۔ نہیں، سنو، یہ باتیں کی نہیں جاتی۔ یہ جو نہروانی بنے، جو خارجی بنے، یہ باہر سے نہیں آئے تھے۔ جانتے ہو کس کے ساتھ تھے؟ بولیں کس کی فوج میں تھے؟ یہ خارجی جو بنے کس کی فوج میں تھے؟ معذرت کے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہا ہوں، کس کی فوج میں تھے؟ سننا چاہتا ہوں۔ مولا علی کی فوج میں۔ تو علی سے جدا ہو گئے نا، کہاں پہنچ گئے؟ مولا کی رفاقت میں لڑتے لڑتے مولا کے مقابلے پہ آ گئے یا نہیں؟ کیسے آئے؟ مالک لڑ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھا میری پشت خالی ہو گئی، مڑ کے دیکھا سامنے دور کھڑے ہیں، کہنے لگے آؤ، سامنے فتنے کا گھر ہے، اسے گرائیں اور دنیا میں عدل قائم ہو جائے۔ کہنے لگے مالک نہیں لڑیں گے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے دیکھ نہیں رہے سامنے قرآن ہے، نیزے پہ قرآن بلند ہے، ہم نہیں لڑیں گے۔ عجیب جملہ کہا مالک نے، فرمایا یہ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں، حقیقی قرآن تو ہمارے پاس ہے۔ نہیں، توجہ فرمائیں، آج اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں اور جان بوجھ کے کر رہا ہوں، یہ ان علمن کر رہا ہوں، ان قصدن کر رہا ہوں، اور یہ کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے کوئی راضی ہو۔ توجہ فرمائیں، کہنے لگے کیسے لڑے؟ سامنے قرآن ہے نیزوں پہ بلند۔ مالک نے کہا یہ قرآن تو لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس تو علی مجسم قرآن ہے۔
کہا اگر یہ قرآن کو سمجھتے ہوتے تو مجسم قرآن سے لڑنے نہ آتے، تو دھوکہ کھا گئے کس سے؟ بولے قرآن سے۔ بس پتا چلا یہ جنگ مشکل ہے۔ کون سی؟ جب مذہب کا روپ دھار کے دشمن آئے تو پھر مالک اشتر کی بصیرت چاہیے، ورنہ انسان علی علی کرتے بھی خارجی بن جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ماشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میری بات اختتام ہو رہی ہے، وہ جو کہنا چاہتا تھا انشاءاللہ ہمارے پاس 7 دن ہیں، کہوں گا جی بھر کے کہوں گا، آپ کو وہ پہلو بھی سناؤں گا۔ آج کی مجلس میں یہی پیام ہے، یہی روح کلام ہے۔ نہ لڑ سکے چونکہ سامنے قرآن آ گئے، بس پتہ چل گیا دشمن منافقت کے ساتھ جب آئے تو لڑنے کے لیے دشمن سے ہر دور میں مالک اشتر چاہیے۔ آئے ہائے، ہر دور میں ایسا مالک اشتر چاہیے، اور اگر چاہتے ہو تمہارا اور میرا انجام خارجیوں والا نہ ہو، عمار والا ہو، مالک والا ہو، مقداد والا ہو، ابو ذر والا ہو، سلمان والا ہو، تو ہر دور کے مالک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہر دور کے مالک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ اور میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، آج اگر کوئی اسلام حقیقی کی نمائندگی کر رہا ہے تو صرف تشیع، صرف شیعت کر رہی ہے، برملا کہہ رہا ہوں، صرف شیعت، اور شیعت کا وہ رخ جو مرجعیت اور ولایت فقیہ میں جلوہ گر ہے، جو رہبریت میں جلوہ گر ہے۔ میرا چیلنج ہے، دنیا کے سارے لیڈر دیکھو اور پھر آؤ علی کے اس بیٹے کو دیکھو۔ نہیں، چند دن پہلے معذرت چاہتا ہوں اس لہجے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کسی مذہب کے حوالے سے نہیں کر رہا، میں اسلام اور تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں۔ چند دن پہلے امام کعبہ سدیس نے یہ کہا، اور آفیشل کہا، اس نے کہا دنیا میں ٹرمپ امن کی فاختہ ہے، دنیا میں اگر امن قائم ہوگا تو ٹرمپ کے ذریعے ہوگا، اور امریکہ اور یہ موجودہ صدر امریکہ، اس نے کہا یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور وہ دوسرا امام کعبہ کا بیان آپ نے پڑھا، جس نے کہا تھا کہ یہ قطریوں کے نہ نمازیں قبول ہیں نہ روزے، چونکہ ان سے شاہ سعود جو ہے اور یہ سلمان جو ہے یہ ناراض ہے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں، جنہیں حسین کی رضایت نہیں چاہیے، نہیں، توجہ فرمائیں، خدا کی قسم میں شیعہ سنی سے ہٹ کر ہر سال یہ بات کرتا ہوں، میرے نزدیک اہل سنت سے نہیں کہتا شیعہ ہو جاؤ، نہیں، آپ کا دل چاہتا نہ ہو، آپ کے نزدیک دلائل آپ کے ہیں، رہیں، اہل سنت رہیں، شیعہ سے نہیں کہتا کہ آپ لڑیں، کہتا ہوں شیعہ ہی رہو، لیکن دونوں سے کہتا ہوں ایک کام کرو، وہ کیا؟ سنی سے بھی کہتا ہوں حسینی ہو جاؤ، شیعہ سے بھی کہتا ہوں حسینی ہو جاؤ، سنی بنو لیکن حسینی سنی بنو، چونکہ بہت سے یزیدی بھی سنی کہلوا رہے ہیں، میری بات نہیں پہنچی ہے بھائی۔ اگر نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کچھ دوستوں کو روکا نعرے سے تو اب سر ڈر کر نعرہ لگا رہے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد تھا کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میری بات آپ تک پہنچے، اس لیے اس انداز میں بات کی۔ تو عزیزو، سنی بنو حسینی، شیعہ بنو حسینی، کامیاب ہو جاؤ گے، چونکہ اگر حسین کو امام مانو گے تو یزیدیوں سے نجات ملے گی۔ آئے ہائے، ہر دور کے یزید سے نجات کے لیے حسین چاہیے، حسین چاہیے۔ اور جب میں نے امام کعبہ اور ان لوگوں کے، ان درباری ملاؤں کے، ان بازاری ملاؤں کے، جو درباری بھی ہیں بازاری بھی ہیں،
ان کے کردار دیکھو بازاری ہیں، ان کی زبانیں دیکھو درباری ہیں۔ میں نے جب پڑھا تو مجھے اس وقت پتا چلا، کسی نے پوچھا تھا جب یہاں پر ایک امام کعبہ آیا تھا اور چاہتا تھا کہ یمن کے مقابلے پہ فوج بھیجی جائے اور وہ سب کچھ ماحول بنا رہا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ اس امام کعبہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کہوں، علامہ اقبال پہلے کہہ گئے کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے عبداللہ ابن ابی کے پیچھے پڑھنا۔ یہ اس دور کے وہ منافق ہیں، وہ قاضی شرع ہیں جو انسانوں کے قتل پہ زبان نہیں کھولتے، لیکن اگر ان بادشاہوں کی بادشاہت کو خطرہ ہو تو میدان میں آ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ان ظلمات میں، ان اندھیروں میں، اس ظلم اور بربریت میں وہ کون ہے جو مظلوموں کے لیے بول رہا ہے، جو محروموں کے لیے بول رہا ہے، جو کہہ رہا ہے حق یہ نہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے، حق وہ ہے جو میں دکھا رہا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ وہ حق کا پرچم لے کے اٹھا ہے، حسین کا پرچم لے کے اٹھا ہے، دین کا پرچم لے کے اٹھا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے۔ اب سب مل کر میرے ساتھ 5 دفعہ وہ نعرہ آج کے یزیدیوں کو پیغام دینا ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ امن کی فاختہ ہے، ہم نے بتانا ہے حسینی ہیں، شیعہ حسینی، سنی حسینی، سب کی ایک آواز ہے۔ مولا نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، آؤ میری مدد کو آؤ۔ کسی دوست نے کہا تھا کہ سلام یا حسین کیوں نہیں کہتے، لبیک یا حسین کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا سلام یا حسین میں شان ہے اور لبیک یا حسین میں پیغام ہے۔ آج شان کی نہیں پیغام کی ضرورت ہے۔ سب مل کے 5 دفعہ لبیک یا حسین۔ آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ مالک کائنات آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، نوحہ خانی بھی ہے بعد میں اور نوحہ خان ہیں۔ میں نے جو بات عرض کی کہ وہ قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے، قرآن تو دھوکہ کھا گئے نا لوگ، تو آج ہمارا دشمن ایک اور ذریعے سے آئے گا اور وہ ہے عزاداری۔ عزاداری اور ولایت ہر شیعہ کی کمزوری ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہے نا؟ عزاداری اور ولایت دونوں ہر شیعہ کی جان بھی ہے، ایمان بھی ہے، پہچان بھی ہے، کوئی انکار۔ یہ ولایت اہل بیت جو میں آپ اور یہ خطبہ بیان کرتے ہیں، یہ ولایت کتابوں سے اگر بیان کریں تو فضائل مولا علی کتابوں سے پڑھیں تو وہ کتابیں کسی عالم نے ہی لکھی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ علماء اگر وہابی ہوتے تو یہ کتابیں نہ لکھتے۔ میں نے ایک مجلس میں بھی عرض کیا تھا، بات سمیٹ دی ہے۔ علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی، آگا ایک کتاب علامہ ہلی نے نام رکھا الفین۔ الفین کا معنی ہے 2000، 2000 روپے نہیں۔ علامہ ہلی کوئی شیخ نہیں تھے، ہاں عالم تھے۔ الفین نام رکھا 2000، 2000 کیا معنی؟ 1000 دلیل عقلی دی مولا کی ولایت پر، 1000 دلیل نقلی دی۔ یہ ہے ان علماء کے بارے میں کوئی کہے، ان علماء کے آج بھی دشمن عزاداری اور ولایت، ان دونوں کے ذریعے تمہیں اصل ولایت اور اصل عزاداری سے ہٹائے گا۔ ایسی عزاداری، ایسی عزاداری جس میں پیغام ہو، جرت ہو، حوصلہ ہو، شہادت ہو، استقامت ہو، جرت ہو اور دشمن شناسی ہو۔ دشمن تمہیں اس سے دور کرے گا، تمہیں روایات میں، تمہیں رسموں میں، تمہیں رواجوں میں، بندنوں میں ڈالے گا تاکہ تم اصل ہدف سے دور ہو جاؤ۔ میرے دوستو، میں ساری رات بھی یا حسین کروں، میرا مولا میرا محتاج نہیں، میں ان کا محتاج ہوں۔
وہ حسین ہی کا جو میرا محتاج ہو. حسین تو دینے والا ہے، ہاں وہ دیتا ہے، غیرت، حمیت، شہادت دیتا ہے. اس عزاداری کے ذریعے ہی ملنی ہے. جہاں جہاں یہ عزاداری ہے وہاں دشمن کے سامنے آج بھی استقامت ہے. ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے آج کے یزید کا مقابلہ کرنے والے حسینی ہیں. اور یہ درس انہوں نے لیا کہاں سے لیا؟ انہی مجلسوں سے، انہی مجلسوں سے. جوان بیٹا شہید ہوتا ہے، جوان بیٹا، اور ماں سے کہا جاتا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کیا کرتی ہے بتاؤں؟ ویڈیو آ گئی ہیں یوٹیوب پہ، دیکھ لینا، حزب اللہ کے شہداء میں دیکھ لینا. ماں کو اطلاع ملتی ہے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، شام میں اس کی میت اور جسد آ رہا ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ نیا لباس پہنتی ہے، نیا لباس پہنتی ہے، فاخرہ، ہاتھ میں پھول دیتی ہے، گل پاشی کرتی ہے. جب لاش آتی ہے تو سب عورتوں سے کہتی ہے میرے بیٹے کی تعزیت نہ کرنا، مبارکباد دینا، اور اگر مجھ سے تعزیت کرنا ہے تو اکبر کی کرنا. ماں یہ کہتی ہے میرا جوان تو اکبر پہ قربان ہو گیا. اور اگلا جملہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مجھے آپ سب آ گئی پرسہ دینے، لیکن خدا کی قسم کربلا میں کسی ماں کو کسی نے پرسہ نہ دیا. کربلا والو، کربلا کی اتباع کرنے والوں، کربلا سے عشق کرنے والوں، تمہیں سلام. ان حالات میں کربلا والوں کا ذکر کر کے حیات لے رہے ہو، غیرت لے رہے ہو، ایمان لے رہے ہو، شقاوت قلبی سے دور ہو رہے ہو کربلا والوں کا ذکر کر کے. بس دوستو کل سے شہادتیں پڑھوں گا انشاءاللہ. آج چاہتا ہوں وہ مصائب جو ہر سال پڑھتا ہوں، اور ایک دوست نے کہا بھی میرا ارادہ نہیں تھا پہلے، آج 3 محرم کا دن گزر گیا. ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے جو کہنا چاہتا ہوں. دوبارہ کہتا ہوں جو متوجہ نہیں ہو سکے، 3 محرم کا دن گزر گیا. کیا خصوصیت ہے؟ پوچھے نا مجھ سے کہ آپ نے 3 محرم کا ذکر کیوں کیا؟ بتاؤں، اس لیے کیا ہے کہ حسین اپنی منزل پہ پہنچ جائے. کربلا میں آج حسین کا پہلا دن ہے. گزر گیا نا، کل پہنچے، کل اور آج دوسرا دن گزر گیا. لیکن میرا مولا حسین جو کربلا کا سفر کر کے پہنچا تو کس طرح پہنچے ہیں اہل تاریخ جانتے ہیں. 28 رجب کو مدینہ، اور پھر 4 شعبان سے لے کر وہ 8 ذی الحج تک مکے میں رہے. 8 ذی الحج کو میرے مولا نے مکہ چھوڑا. حسین کے لیے جیسے مدینہ چھوڑنا مشکل تھا، ویسے مکے کو اور حج کو چھوڑنا مشکل تھا. لیکن میرا مولا حسین نے کہا کعبہ مجھے تیری عزت اپنی عزت سے زیادہ عزیز ہے. کعبہ میں جا رہا ہوں، تیرا مقصد حج بچانے جا رہا ہوں، لیکن کعبہ میں تیرے مقصد حج کو کربلا میں زندہ کروں گا. کیسے زندہ کروں گا؟ کہا تیرے ایک ایک مناسک حج کو بچاؤں گا. کیسے بچاؤں گا؟ کعبہ تیرے حرم میں آنے کے بعد جب احرام کوئی باندھ لیتا ہے نا تو اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن میں ان سے لڑنے جا رہا ہوں کہ پانی پر بھی مجھے بیٹھنے نہیں دیں گے. 4 محرم کو میرے خیمے بھی اٹھا دیے جائیں. عزادارو، حسین نے کہا کعبہ تیرا طواف کرنے جو آتے ہیں نا وہ 7 چکر لگاتے ہیں، میں بھی کربلا میں تیرا طواف بچاؤں گا. فرق اتنا ہے تیرے طواف کے 7 چکر ہیں، میرے طواف کے 70 چکر ہوں. کبھی اکبر پکارے گا، کبھی قاسم پکارے گا، کبھی اون و محمد پکارے گا، کبھی حر پکارے گا، کبھی کوئی صحابی پکارے گا. کعبہ گھبراؤ نہیں، میں تیرے مقصد حج کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. تیری صحیح بھی کی جاتی ہے،
اس صحیح کے 7 چکر ہیں، لیکن میں بھی کربلا میں 7 چکر لگاؤں گا۔ فرق اتنا ہے میرے ہاتھ میں 6 ماہ کا اصغر ہوگا۔ کعبہ تیرے مقام منا پر قربانی دی جاتی ہے، فرق اتنا ہے جو مقام منا پہ تیرے حج کے لیے قربانی دی جاتی ہے وہ اسماعیل کی یاد ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کہا جو قربانی دی جاتی ہے وہ جانور ہوتا ہے، اس جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، چارہ کھلایا جاتا ہے، لیکن چونکہ تیرا مقصد زندہ کرنا ہے، تیرے منا میں اور میرے منا میں فرق ہے۔ میں جو قربانی دوں گا وہ کسی جانور کی نہیں ہوگی، وہ بطول کا پالا ہوگا، 3 دن کا بھوک اور پیاسا ہوگا، 70 قدموں پہ بہن دیکھ رہی ہوگی۔ کعبہ تیرا حج مکمل ہونے کے بعد اعمال حج کے لیے حاجی دوبارہ تیرے پاس آتا ہے۔ ہاں جب کربلا میں 10ویں محرم کو میرا حج مکمل ہوگا تو امت آ جائے گی، ہاں میرے حاجیوں کو مبارک دے گی، مبارک کا جب انداز ہوگا، چاروں طرف سے آگ ہوگی، کوئی پتھر مارے گا، کوئی میری 4 سال کی سکینہ کو، عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہا کعبہ تیرا حج مکمل کر کے جب حاجی اپنے وطن جاتا ہے، لوگ ہار پہناتے ہیں، لوگ پھول گراتے ہیں، استقبال کو آ جاتے ہیں، ہاں میرا حاجیوں کا قافلہ جب کربلا سے چلے گا، میرے حاجی کے گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، میری بہنوں کے ننگے ساتھ ہائے بن پلانے اونٹوں پہ سوار ہوگی۔ میرا حاجی جب بازار کوفہ میں جائے گا کوئی پتھر مارے گا، کہا کعبہ تیرے حاجیوں کو ہر کوئی مبارکباد دیتا ہے، میرے حاجی ہوں گے، قاتل سامنے ہوگا، میرا سر ہوگا، دشمن کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، میری بہن دیکھ رہی ہوگی۔ عزادارو یہ روایت سنی ہے نا، آخری جملے کہہ رہا ہوں، جب وہ چھڑی سے ظلم کر رہا تھا تو کہتے ہیں صحابی رسول پکار اٹھا یہاں پہ ظلم نہ کر، کیوں؟ کہا ان لبوں کو میں نے رسول کو چومتے دیکھا۔ کہا نا تو بتاؤ جب صحابی نہ دیکھ سکا، اللہ جانے زینب سکینہ وہ بیٹا کیسے دیکھتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔